بہت دور کی چیز ہے. یہ نہیں کہ یہ کتاب، یہ کا لفظ نہیں، ہادہ نہیں ہے، ہادہ یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکہ کہتے ہیں دور کے لیے، اسم الاشارہ للبعید، اور اس کو مزید دور کرنے کے لیے لام، اور وہ بھی نہیں، یہاں تک کہ اتنی دور کہ تمہیں خاص اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، کاف بھی آگے، ذالکہ، ورنہ عربی میں کیا لفظ ہے؟ ذا، جیسے ہے آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ جو ذا کا لفظ آتا ہے ایسے نہیں کہا من ذالک الذی یشفع عنده الا باذنہ، ذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اصل لفظ ہے. یہ اس کے آگے مزید ایڈیشن ہے لام کی اور کاف کی. اس کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا کہ قرآن بہت دور کی کتاب ہے، یہاں کی کتاب نہیں ہے، ساتویں آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے. قرآن کے لیے سب سے جو کثرت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں دو ہیں، ایک کتاب کا لفظ ہے آپ کو معلوم ہی ہے، دوسرا ہے قرآن کا لفظ. القرآن الذی یدل علی ما یقرأ، قرآن اس لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز پڑھی جائے، جس چیز کو پڑھا جائے یا اونچی آواز میں پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں عربی میں، یا جس چیز کو کثرت سے پڑھا جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو لکھی ہوئی ہو یا محفوظ ہو، یا لکھی ہو یا محفوظ ہو. اب قرآن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے حلقے میں بھی آپ سے کہا تھا قرآن تو لکھا ہوا تو نہیں ہے، قرآن تو لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن تو زبانی نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ لکھا کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اسی بات کی طرف اشارہ ہے، جب بھی آپ کتاب کا لفظ قرآن میں دیکھیں گے نا تو لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے، دور کی چیز. اس لیے تلک آیات الکتاب، تلک بھی دور کا لفظ، قریب کا لفظ نہیں. لیکن جب قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن کے اندر ھذا القرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن وہ ہے، یہ نہیں کہتے وہ قرآن، کہتے ہیں یہ قرآن. اب فرق سمجھیے، جب کتاب کا لفظ آتا ہے تو فرماتے ہیں وہ کتاب،